الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ Q&A کے ایک اور سیشن کے ساتھ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں۔ ان میں سے کچھ اہم سوالات جو ہیں آج ہم اس Q&A کے سیشن میں شامل کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ لوگ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ پہلا سوال، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حضرت، آپ نے جو کلاس میں آج روٹ چکرا ایکٹیویشن کے فوائد بتائیں، ان کو حاصل کرنے میں کتنی پریکٹس اور کتنا وقت درکار ہے؟ جزاک اللہ۔ دیکھیں، یہ آپ کی توجہ، آپ کے اخلاص، آپ کے جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں کہا کہ کسی عمل کو کھولنے کے لیے اس میں دیوانہ پن ہونا ضروری ہے کہ آپ دیوانہ وار جو ہے عمل کو کریں۔ تو یہ آپ کے عمل کو کرنے پر منحصر ہے کہ آپ کتنی زیادہ توجہ اور کتنے زیادہ فوکس سے اس کو کرتے ہیں اور کتنا زیادہ دیوانہ وار کرتے ہیں، اور جو SOPs آپ کو بتائی گئی ہیں ان پر کس قدر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو روٹ چکرا کو اس کے بھی لیئرز ہیں نا، تو آپ کتنی زیادہ لیئرز کو کھولتے ہیں اس پر ہے۔ ہر ایک لیئر میں ایک نہ ایک تصرف چھپا ہوتا ہے اس کا۔ اچھا، جو تصرفات ہم نے بیان کیے تھے نا، وہ بھی ایک جرنلی اور چیدہ بیان کیے تھے، بے انتہا ہزاروں سینکڑوں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، اتنے تصرفات ہیں۔ وہ آپ کتنے لیئرز میں اس کے تہہ میں اترتے ہیں اس پر ہوتا ہے۔ تو یہ آپ پر ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ابھی دیکھیں، جیسے ہم نے روٹ چکرا کا عمل دیا ہے، اجازتیں دی ہیں، الحمدللہ کافی سارے لوگوں نے شروع کر دیا۔ اب کچھ دنوں بعد ہم آپ کو ان کے تجربات بتائیں گے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں ان کا کتنی جلدی روٹ چکرا اور دیگر چکراز ایکٹیویشن جو ہے وہ ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ یہ نہ دیکھیں کہ کب ہوگا، کتنا ہوگا، کیسے ہوگا۔ اگر آپ کو کرنا ہے تو بس شروع کر دیں انشاءاللہ، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے شروع کر دیں۔ دوسرا سوال، السلام علیکم حضور، ہم کسی کا علاج کرتے ہیں اور پھر آخر میں اس کے صرف گھر کا مکمل حصار کر دیتے ہیں۔ اگر اسی گھر میں کوئی اور بیمار ہے اور یہ اور معاملات بھی موجود ہیں، تو کیا وہ تمام معاملات حصار میں ختم ہو جائیں گے یا حصار میں رہ کر کاوٹ پکڑ جائیں گے؟ پلیز اس کا جواب چاہیے۔ مثلاً گھر میں 4 کیل لگا کے حصار کرتے ہیں، اس صورت میں دیکھیں اسی لوپ ہول سے اور دیگر بہت سارے لوپ ہولز ہیں جن سے ہم اپنے ناظرین کو نکالنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کے پاس کوئی تشخیص کا ایسا طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ اس گھر کے ایک ایک فرد کو دیکھ سکیں اور اس گھر کو چیک کر سکیں، اس کے گھر کی زمین کی تہہ میں کیا کیا چیزیں گڑی ہوئی ہیں یا کون کون سی مخلوقات ہیں، اس گھر کے چھت پہ کون سی مخلوقات رہتی ہیں، جب تک آپ کے پاس اسکیننگ کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے نا جو بالکل مضبوط ہو
اور یقینی ہو، اور آپ اس سے دیکھ کر یقینی طور پہ وہ معلومات حاصل کر لیں، تب تک آپ کیسے کسی کے گھر کو باندھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ جو 4 کیلیں لگانے والا ہے، چلے ہم نہیں بولتے اس کے بارے میں کچھ، گھر کا حصار ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے 4 کیلیں لگا دی اور گھر بند گیا، نہیں ہوتا ایسا۔ اس پہ تجربہ کریں، عاملین کا تجربہ ہوگا اس پہ، وہ اپنے تجربات انشاءاللہ کمنٹ میں بتائیں گے کہ وہ 4 کیلوں سے کتنا فائدہ ہوتا ہے اور کتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ کچھ عرصے کے لیے حصار ہو جاتا ہے، پھر 1-2 مہینے بعد وہ حصار ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پورا ایک ٹیکنیکل کام ہے، اور جیسے مرض ہوتا ہے اور مرض کے مطابق، تشخیص کے مطابق دوا دی جاتی ہے، اسی طرح پورے گھر کی صفائی، ہر ایک مریض کو چیک کرنا، اس کو دیکھنا کہ اس کے جسم میں کون سی چیز کس مقام پہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کلیئر کرنا، اس کو ختم کرنا۔ پھر جب پورا گھر کلیئر ہو جائے پھر اس کا حصار کرنا۔ اب اس کے لیے بھی کیلوں کی تیاری ہے، اور کیلوں کو کس ترتیب سے لگانا ہے، کس طرف لگانا ہے، یہ پورا ایک سائنس ہے۔ یہ انشاءاللہ یہ سب ہم آپ کو سکھائیں گے۔ تو دیکھیں، آپ جو ہے نا فی الحال جب تک یہ ہمارا مشورہ ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، جو چاہے کریں، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جب تک آپ ان تمام کاموں میں ماہر نہ ہو جائے نا، تب تک کسی کے گھر پہ کیلیں مت لگایا کریں۔ یہ مریض جو ہے نا، اس سے آپ کے بڑے اذیت میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ چیزیں گھر میں قید ہو جاتی ہیں، اب وہ گھر سے باہر نہیں نکل پاتی ہیں، اب وہ جھٹ پٹاتی ہیں۔ جیسے آپ سو رہے ہو، رات کو آپ کے منہ پہ کوئی اپنا ہاتھ رکھ دے، سانس نہ لینے دے، گلا دبا دے، کیسے جھٹ پٹائیں گے آپ؟ جو کچھ بھی آپ کی فل انرجی سے آپ کسی کے لیے کچھ غلط کر سکیں گے، یعنی اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے، وہ کریں گے۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے ان چیزوں کے ساتھ، تو بجائے اس کے کہ ان کو فائدہ ہو، وہ اور زیادہ نقصان پہنچانے لگ جاتی ہیں مریضوں کو، مریضوں کی طبیعتیں اور خراب ہونے لگ جاتی ہیں۔ احتیاط کریں، مریضوں کا بھلا کریں ان کے لیے، اور اذیت کا سبب نہ بنیں۔ تو دیکھیں، اس کو سیکھیں، سمجھیں، انشاءاللہ یہ سب کچھ ہم سکھائیں گے آپ کو۔ انشاءاللہ آپ کی جب تھرڈ آئی کھل جائے گی، آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر کے ایک ایک کے بارے میں بتا دیں گے، بھائی آپ کے گھر میں یہ چیزیں اتنے سالوں سے، اتنے عرصے سے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اس کا علاج کیسے ہوگا وہ بتا دیں گے۔ جب کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ ہم آپ کو ایک ایسا بھی طریقہ بتائیں گے کہ آپ کو کیلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ ان کے گھروں میں جو ہے انرجیز کو بٹھا دیں گے، حفاظت کرنے والی انرجیز کو بٹھا دیں گے، وہ ان کیلوں سے زیادہ اچھی حفاظت کریں گے جو کیلیں کرتی۔ انشاءاللہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ اس پہ بھی کلام کریں گے انشاءاللہ۔ جب آپ کو انرجیز کو چینلائز کرنا سکھائیں گے ہم، تو انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں سکھائیں گے، اللہ نے چاہا تو۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ حبس دم کا مطلب کیا ہے؟ حبس دم کا مطلب ہم نے عرض کیا تھا بریدنگ ایکسرسائز والی جو ویڈیو تھی، اس میں حبس دم کہتے ہیں، حبس کہتے ہیں رک جانے کو، دب جانے کو، روک لینے کو، اور دم سے مراد یہاں سانس ہے۔ تو سانس کو روک کر جب کوئی ذکر کیا جائے تو کہتے ہیں کہ جی یہ ذکر حبس دم کے ساتھ ہوا۔ اب اس کی 2 کیفیات ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے انہیل کر کے، ایک ہوتا ہے ایکسیل کر کے۔ تو حبس دم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی سانس کو روک کر ذکر کریں، اور اس کا جو ٹائم ہے اس کو آہستہ آہستہ بڑھانے کی کوشش کریں، کہ جیسے روزانہ بیٹھے، سانس لیا، اب اس میں آپ ذکر کر رہے ہیں، باطنی طور پہ ذکر کر رہے ہیں۔ اب وہ جو بھی ذکر ہو سکتا ہے، آپ کے شیخ نے، آپ کے مرشد نے، آپ کے استاد نے جو بھی ذکر دیا ہو، یا کسی مقصد کے لیے آپ ذکر کر رہے ہیں۔ اب وہ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کی سانس اکھڑنے لگے گی اور پھر آپ سے رکا نہیں جائے گا، تو پھر جو ہے آپ نیا سانس لیں گے، تھوڑا سا سانس لینے کے بعد، بحال ہونے کے بعد پھر سے حبس دم کریں گے، یعنی سانس کو روکیں گے اور پھر ذکر کریں گے۔ اب ہم یہ کوشش کریں گے جو پچھلی بار جو سانس روکا تھا اس سے کچھ سیکنڈز بڑھ جائیں۔ تو روزانہ پریکٹس کرتے 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 کرتے
یہ پریکٹس ہوتی جائے گی اور پھر ہم جو ہے وہ کافی دیر تک سانس روکنے کی پریکٹس کر سکیں گے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں حبس دم کے، انشاءاللہ وہ بیان کر دیں گے، لیکن ایک عام جنرلی جو فائدہ ہوتا ہے حبس دم کرنے والے کو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے کشف القلوب حاصل ہو جاتا ہے، لوگوں کی دلوں کی باتیں وہ بآسانی جان لیتا ہے، میرے سامنے والا بندہ کیا سوچ رہا ہے میرے بارے میں یہ جان لیتا ہے۔ دوسرا جو ہے اعمال بندش جو ہیں وہ اس کے لیے بڑے آسان ہو جاتے ہیں، جیسے ہم بندشیں لگاتے ہیں نا، مریض کے جسم پہ بندش لگا دی کہ وہ اس کا حصار ہو گیا، اس کو کوئی نقصان نہ کر سکے، کوئی آپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے تو آپ نے بندش لگا دی کہ بھائی وہ اٹیک نہ کر سکے۔ تو حبس دم کرنے والے کے لیے بس ایک یہ ارادے کی بات ہوتی ہے، بس وہ ارادہ کرتا ہے حبس دم کرتے ہوئے وہاں پر بندش لگ جاتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں حبس دم کرنے والوں کے لیے، اب بڑی بڑی باتیں ہم عرض کریں گے تو آپ تعجب کریں گے، انشاءاللہ پہلے آپ وسعت پیدا کریں دماغ میں اپنے، انشاءاللہ پھر ہم وہ بھی بتائیں گے۔ اگلا سوال، السلام علیکم حضور، میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو بھی حاضری کا عمل کرتا ہے وہ حاضری اصل میں اسی شخص کی روحانیت ہوتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں یہ دونوں باتیں ہیں، عمل کی روحانیات بھی آتی ہے اور آپ کی اپنی روحانیات بھی آتی ہے، یہ ذرا ٹیکنیکل سا مسئلہ ہے اور اس کو سطحی طور پہ ابھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ یوں سمجھیں کہ آپ کا جو عمل ہے نا اس کے ماتحت جو مخلوق ہیں وہ اس کا ایک عالم ہے، صحیح ہے؟ جب آپ وہ عمل پڑھتے ہیں اور اس عمل کو کھولتے ہیں تو آپ کی روحانیات کے جو درجات ہیں، آپ کا جتنا ظرف ہے اتنی مخلوقات اس عالم سے آپ کے پاس آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ تمام کی تمام مخلوقات آئیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی مخلوق آئے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، بعضوں کے پاس وہ بھی نہیں آتے۔ اب عمل جو ہوتا ہے اس میں مخلوقات بھی کام کر رہی ہوتی ہیں اور اس کی کچھ خاص فریکوینسیز، کچھ انرجیز ہوتی ہیں جو کوئی اینٹیٹی نہیں ہوتی، ان کا کوئی جسم نہیں ہوتا، وہ بس ایک انرجی ہے، وہ ایک نور ہے۔ تو اگر کوئی مخلوق نہیں بھی آتی ہے تو وہ جو نور ہے وہ اس کو فائدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ جو عمل کر رہا ہے وہ اس کو کس نیت سے پڑھ رہا ہے، اس کو اس کے عمل دینے والے نے کیا سکھایا ہے، اس پر ہوتا ہے۔ تو دیکھیں جب ہم کوئی مخلوق کسی عمل کے ذریعے سے بلاتے ہیں نا تو اس سے پہلے ہمارا تیار ہونا ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان آنے والوں کا استقبال کر سکیں، یعنی ہمیں پہلے سے پتا ہو کہ ان کو کیسے سنبھالنا ہے، ان سے ہم کیا کیا کام لے سکتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر وہ بگڑ جائیں، جس کو ہم رجت کہتے ہیں، تو ہم اس کو کیسے سنبھالیں گے۔ یہ سارا کا سارا ان کے ساتھ جو ایک ساتھ مل کے کام کرنے کا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ آپ کے اپنے جسم کی روحانیات اور ایک وہ روحانیات، یہ دونوں مل کر کرتے ہیں۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کسی عمل کی روحانیات کو بلائیں اور آپ نے اپنے جسم کی روحانیات نہ کھولی ہو تو وہ ساتھ مل کے کام کر سکیں، ہمیشہ ایسا ہی ہوگا، وہ آئیں گی آپ کو پتہ نہیں لگے گا، کبھی بولیں گے جی آ کر چلے گئے، ہلکے ہلکے نظر آتے ہیں، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، کبھی کوئی کام ہوتا ہے کبھی کوئی نہیں ہوتا، ایسے ہی چلتا ہے گا، لیکنگ ہوگی اس میں۔ کیونکہ آپ نے اپنا اپنے روحانی اعضاء جو ہیں ان کو بند کیا ہوا ہے، آنکھیں کان سب جو احساس کرنے والی آرگنز ہے روحانی طور پہ وہ آپ کے بند ہیں، تو آپ جو ہے وہ لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے جو ہے نا ان سے کام نہیں کر سکیں گے۔ تو دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ آپ اپنی روحانیات کو بھی کھولیں
ہمارے جو جسم کی روحانیات ہے نا، اس کو یوں سمجھے کہ یہ جو پوری کائنات ہے، بڑی کائنات، ہم اسی طرح کی ایک چھوٹی کائنات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کائنات کے طرز پہ پیدا کیا ہے۔ ہمارے جسم میں پوری کائنات ہے، اس کی فوٹو کاپی ہیں ہم۔ تو وہ جس عالم سے آتی ہے نا مخلوق، اس کو اسی عالم میں آ کے رکنا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ وہ وہاں بڑی کائنات سے آ کے اس چھوٹی کائنات میں اسی عالم میں رکے گی، آ کے جس عالم سے وہ آئے گی۔ ویسا ہی ایک عالم آپ کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اگر آپ نے پہلے اس عالم کو نہیں جانا، اس عالم کو آراستہ نہیں کیا ان کے لیے، وہ کیوں رکے گی؟ بالکل بھی نہیں رکے گی۔ کوئی مہمان آئے آپ کے گھر پہ، اس کے لیے آپ انتظامات نہ کریں، وہ کیا کرے گا؟ ناراض ہو کے جائے گا۔ خیر چلیں، اس پہ اور بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی باتیں۔ اتنا ہی کافی تھا ابھی، انشاءاللہ آگے اور کھولیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور سوال یہ ہے، پہلا سوال، کیا دوسرے سبق میں بھی وقت، جگہ، خوشبو، بخور کی پابندی کے ساتھ کرنا ہوگا، یا کسی بھی وقت یا کسی نماز کے بعد کی پابندی کے ساتھ کروں؟ ہاں، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کو جتنے بھی اسباق اب دیے جائیں گے، اس میں جو ہم نے SOPs آپ کو بتا دی ہے، ان کی پابندی کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ مت چھوڑیے گا۔ تمام SOPs جو ہم نے سیریز میں بیان کیے ہیں، پہلے عمل کے ساتھ جو تھیں، وہ دوسرے عمل کے ساتھ بھی ہیں۔ دوسرا سوال، کیا اچھا اسی میں تھا کہ کسی وقت کی پابندی کرنی ہے یا کسی بھی نماز کے ساتھ؟ تو جیسے پہلا سبق کر رہے تھے آپ، اس کے لیے نشست بنائی ہوئی تھی، اسی طرح دوسرے عمل کے لیے بھی کرنا ہے آپ نے۔ دوسرا سوال، کیا دوسرا سبق عمل کی مداومت میں شمار ہوگا یا مداومت الگ سے کرنا ہوگا؟ یہ مداومت جو ہے، دیکھیں آپ کوئی چلہ نہیں کر رہے ہیں، آپ کسی چیز کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، اس بات کو سمجھیں۔ مداومت اس چیز کی ہوگی جس کی آپ نے زکوٰۃ ادا کر لی، آپ اسی پر ریاضت کر رہے ہیں، اور اب یہی جو ہے درجہ بدرجہ آپ کے لیے اپنے آپ کو کھولے گا، تو مداومت نہیں کریں گے، وہی ایک نشست رہے گی آپ کی، وہی ہم جو ہے وہ الگ الگ درجوں میں کھولتے رہیں گے اس کو، تو یہ مداومت نہیں ہوگی۔ آپ جو اب دوسرے سبق کے لیے نشست لگائیں گے، وہی مداومت بھی ہے، ایک طرح سے کہہ لیں، وہی آپ کا الگ ایک جو ہے نا، ایک درجہ اوپر کی طرف جا کے اسی کی روحانیات کو کھولنے کے لیے۔ شاید سمجھ آ گئی ہوگی بات۔ تیسرا سوال، کیا نقطہ بینی بھی ساتھ ساتھ جاری رکھوں؟ جی، نقطہ بینی یا کوئی بھی فوکس کی ایکسرسائز 10 منٹ ضرور کریں۔ آخری سوال، کیا سورہ اخلاص کو میں اپنے لیے اور مریضوں کے لیے استعمال کر سکتا ہوں، یا ابھی اور بھی عمل کو پکانا ضروری ہے؟ دیکھیں، ابھی جو ہے نا، آپ نہ اپنے لیے استعمال کریں نہ مریضوں کے لیے استعمال کریں، پہلے اپنی روحانیات کو پوری طرح کھول لیں اور پھر کچھ کریں اس سے۔ آپ بھلے سورہ اخلاص کر رہے ہوں یا جو بھی عمل ہم سے لیا ہے آپ نے وہ کر رہے ہوں، اس کو ابھی استعمال نہ کریں۔ انشاءاللہ ان قریب ہم آپ کو جو ہے نا، جب چیزیں کھل جائیں گی اور آپ کے پاس انرجیز آ جائیں گی، آپ چینلائز کرنا سیکھ لیں گے، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کو کیسے استعمال کرنا، اور پھر انشاءاللہ آپ کو استعمال کرنے میں مزہ بھی آئے گا۔ اچھا، ایک اور سوال یہ تھا کہ لوگ عطر کے حوالے سے پریشان ہیں۔ یوکلپٹس کا جو عطر ہے وہ نہیں مل رہا، بلکہ ان کو اس کا تیل مل رہا ہے، تو اب وہ پریشان ہے کہ بھائی عطر نہیں ہے، تیل مل رہا ہے اور اس کی اسمیل اتنی اچھی نہیں ہے، تو کیا کریں؟ یوں کریں کہ آپ کا کوئی بھی پسندیدہ عطر لے لیں، بہتر ہے کہ وہ عربی عطر ہو، اس میں یوکلپٹس کا آئل ملا لیں، 50-50 کر لیں، اور پھر وہ استعمال کریں۔ اسی طرح یوکلپٹس کا جو آئل آپ کو مل رہا ہے، اس کو بخور میں ڈال لیں اپنا تھوڑا سا، تو اس کی تاثیر اور زیادہ بڑھ جائے گی۔
تو اس طرح سے آپ کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں اور بھی روٹ چکرا کے متعلق سوالات آئے تھے کہ آنکھ کھول کے پڑھنا ہے یا آنکھ بند کر کے پڑھنا ہے، اندھیرے میں پڑھنا ہے یا اجالے میں پڑھنا ہے، اور توجہ کس طرف لگانی ہے۔ تو دیکھیں، جب آپ بیٹھیں گے پڑھائی کرنے کے لیے تو آپ نے کمرے میں کوشش کر کے لائٹ کو کم سے کم رکھنا ہے، اجالا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، آپ نے آنکھ کو بند کر کے توجہ روٹ چکرا پر لگانی ہے، اور اب جو ہے وہ اپنا ذکر کرنا شروع کرنا ہے۔ آپ توجہ لگائیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کو اس مقام پر دھڑکن محسوس ہوگی، جیسے دل دھڑکتا ہے اسی طرح کی دھڑکن ہوگی، اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی۔ اب اس میں جب آپ کو دھڑکن محسوس ہونے لگے تو اب آپ ایک اور چیز شامل کر لیں کہ آپ وہاں سے لال روشنی کو نکلتا ہوا دیکھیں، یعنی لال روشنی کا تصور کرنے کی کوشش کریں۔ ابتدا میں تصور نہیں ہوگا، بہت مشکل ہوگی، نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس دھڑکن پر ہی توجہ رکھیں، آہستہ آہستہ آپ کو لال رنگ خود بخود نظر آنے لگے گا۔ آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی دھڑکن کو آپ محسوس کریں گے کہ وہ بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ محسوس کریں گے کہ ساتھ ساتھ آپ کا جسم بھی جو ہے وہ اس جھٹکے کی وجہ سے ہل رہا ہے، کیونکہ وہ دھڑکن کی شدت بڑھتی جائے گی، اور تو وہ ہلنے دیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، بس آپ اپنے ذکر کو جاری رکھیں اور اس طرف توجہ کریں۔ ایک اور اہم بات یہ کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ ریلیکس رہنا ہے، آپ نے اپنے عمل کو تیزی سے نہیں پڑھنا، آپ نے اپنے عمل کو ایک ردھم میں اور بہت آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، جس قدر زیادہ آہستہ آہستہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ ایک ردھم میں ہونا چاہیے، جیسے کوئی یا علی یا علی یا علی پڑھ رہا ہے، ایک مثال کے طور پہ یا علیم یا علیم یا علیم، ردھم بھی ہے اور بہت ہلکے ہلکے فوکس کے ساتھ اس طرح سے پڑھنا ہے آپ نے۔ اچھا، یہ تو پہلا فیز ہے نا روٹ چکرا کا۔ انشاءاللہ آپ جب پریکٹس کریں گے تو آپ کو جو ہے مختلف قسم کے مشاہدات، مختلف قسم کی روحانی تجربات ہوں گے، تو اب ہر ایک کی جرنی جو ہے وہ اس میں جدا ہے، تو جب وہ ہم سے اپنے مشاہدات اور تجربات شیئر کریں گے تو پھر ہم ان کو ذکر کے اور طریقے بھی بتائیں گے کہ اب آپ نے یہاں سے اس طرح سے ذکر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کی ٹائم جو لیمیٹیشن ہے وہی رہے گی، 1 گھنٹہ ہی بٹھائیں گے، زیادہ محنت نہیں کروائیں گے انشاءاللہ، بس اسی میں ذکر کے طریقے چینج کرواتے رہیں گے، ذکر آپ کا ایک ہی وہی رہے گا۔ تو اس میں آپ کا ہم سے کنیکٹ رہنا ضروری ہے، تو انشاءاللہ ممکن ہے کسی کو صرف اسی ذکر سے فائدہ ہو جائے اور وہ تمام لیئرز جو ہیں اس میں اتر جائے گا وہ روٹ چکرا کے، بعضوں کو جو ہے وہ دیگر چیزوں کی بھی ضرورت ہوگی، تو وہ انشاءاللہ وہ ہم ہر ایک کو فردن فردن بتائیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ ذکر کو کیسے کرنا ہے، اور کوئی سوال ہو جو سمجھ میں نہ آیا ہو، کوئی بات ہو پوچھنا چاہتے ہو، ہم سے سوال کیجیے گا کمنٹ باکس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے، ہمارے لیے، ہماری ٹیم کے لیے خصوصی دعائیں کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حقیقت کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔